Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہم لے کر آیا کرتے ہیں، اور یہ پروگرام بیس کرتا ہے بیسکلی قرآن کریم کی تلاوت پر۔ خوبصورت انداز سے تلاوت کی کوشش کی جاتی ہے، جو انداز ہیں، ترتیل، تدویر، حدر، جو مختلف انداز ہیں، اس میں یہاں ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں، ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کی جو خوبصورتی ہے، خاصیت ہے، وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں ججز موجود ہوتے ہیں جو بہترین قرائے کرام ہیں، اور تو وہ ان بچوں کو جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں خوبصورتی انہوں نے دکھائی اور کہاں کوئی کمی رہ گئی، وہ جج کرتے ہیں، نمبرز بھی دیتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور اس رہنمائی میں میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جی، آپ نے یہ پروگرام کیوں دیکھنا ہے؟ اس لیے دیکھنا ہے کہ ایک تو قرآن کریم کی ہم جب تلاوت سنیں گے تو اس کی ایک روحانیت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے، اس کے اندر دلوں کی زندگی ہے۔ انشاءاللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک ماحول بنے گا، دل لگا کے توجہ سے اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا کہ بچے کس انداز سے، کس خوبصورتی سے ادائیگی کر رہے ہیں، کہاں کمی رہ گئی، وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری صاحبان موجود ہیں، وہ کہیں کہیں ادا کر کر بھی بتائیں گے، رہنمائی بھی کریں گے، تو ہمارے لیے سیکھنے کا ہوگا موقع کہ ہم بھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں بہت اہم ہے، اس کے علاوہ بھی تو ہمیں سیکھنے کے لیے ہوگا کہ ہمیں یہ لفظ اس انداز سے ادا کرنا چاہیے، ارے کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی، میں تو اس انداز سے ادا کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پروگرام میں شروع سے آخر تک رہنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، پروگرام کی طرف آتے ہیں، اور کچھ معلومات بھی ہم دیتے جاتے ہیں، کہیں کہیں کوئی وضاحت بھی ہوتی ہے مختلف آیات کی، تو ابتدائی طور پر کچھ معلومات آپ تک پہنچاتا ہوں قرآن کریم سے متعلق۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے، اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک ہے۔ جی، سورہ ملک کی ہم نے فضیلت سماعت کی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ ملک کی تلاوت اپنے معمول کا حصہ بنائیں، رات میں وقت نکالیں تھوڑا سا، اور یہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں، تو انشاءاللہ اتنی اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ تو آئیے اسی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور راؤنڈز ہوتے ہیں اس میں۔ فرسٹ راؤنڈ کی ہم طرف چلیں گے، اور اس میں جو یہ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گے، اور ترتیل کے انداز میں تلاوت کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں فرسٹ راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 Voice of Quran. جی، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد السبحان التاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انطلقوا
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے عبدالسبحان الطاری. آئیے ججز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، کس انداز سے انہوں نے تلاوت کی، کیا خوبصورتی تھی اور کیا کوئی کمی رہ گئی. جی آصف بھائی. جی عبدالسبحان الطاری، ماشاء اللہ بیٹا آپ نے ترتیل کے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے قواعد اجرا میں بعض جگہ پر کچھ غلطیاں کی ہیں. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو سن کر اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک تو سب سے پہلے آپ نے آغاز جو کیا تعوذ کا آؤ یعنی حمزہ اور عین میں بھی تھوڑا سا آپ نے طول وقت لگایا نا، اس کو تھوڑا سا جلدی ملا کر پڑھنا تھا. اور انطلقوا جیسا آپ نے پڑھی آیت پہلی، جہاں اخفا رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے اگرچہ ناک میں آواز جاری ہے، لیکن اس کے علاوہ طالقوا الی ما، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آواز بھی آپ کی ناک سے زیادہ ہو رہی ہے نا، اگرچہ آپ کوشش کر رہے ہیں اچھے انداز میں لہجے سے پڑھنے کی. ایک تو یہ. دوسری آیت آپ نے جو پڑھی نا انطلقوا الی ظل، یہاں جو اخفا کرنا تھا اخفے میں کمی آ گئی. اور شعاب یہاں جو قلقلہ تھا یہ قلقلہ درست نہ ہو سکا. پھر تیسری آیت جو آپ نے پڑھی لا ظلیل ولا یغنی، یہاں غین جو ہے غیر قلقلہ ہے، لیکن آپ نے یہاں پر قلقلہ غین کو ہلا دیا جبکہ ایسا نہیں کرنا تھا. پھر انہا ترمی، یہاں یہاں را ہل گیا. اور کل قصر یہاں جو آپ نے پڑھا نا، لیکن کل قصر را جو یہ حذف ہو گیا بالکل، اگرچہ وقف کرنا ہے لیکن را کچھ تو ادا ہونا تھا، لیکن یہاں بالکل ایسا لگ رہا کہ آپ نے پڑھا لیکن را کل قص، را کی اتنی واضح آواز نہیں آئی. اور کأنہ جمالتن ہے، جمالاتن نہیں ہے، حرکت کو کھڑی حرکت سے آپ نے بدل دیا تو یہ بھی درست نہیں ہے، کمزوری محسوس ہوئی. تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جی نمبرز آئے ہیں گئے نہیں. قاری جنید صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ اچھی کوشش کی، آواز بھی پیاری تھی. بیٹے مزید کوشش کیجئے گا، بس آواز میں کچھ پختگی بھی لائیے، جیسے الرجیم الرحیم. اور باقی بس ایک میجر غلطی تھی جمالت و صفر، باقی چند غلطیاں آصف بھائی نے بیان کر دی. آپ کو دیے جائیں گے گڈ یعنی 80 نمبرز. ماشاء اللہ. قاری جنید صاحب نے کافی شفقت فرمائی ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں اور مدنی رضا طاری کی طرف دیکھتے ہیں وہ کس انداز سے تلاوت فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.
اللعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے مدنی رضا اتاری، تلاوت کر رہے تھے ترتیل کے انداز میں، اور پوچھتے ہیں قاری جنید اتاری سے کہ کیا فرمائیں گے. ماشاء اللہ، بہت پیاری تلاوت کی آپ نے. سبحان اللہ. ایک تو جگہ پر تھوڑا سا ایشو ہوا، جیسے لا ولیل، وا واضح، اس کو مزید اچھے انداز میں پڑھیں. اور باقی کل قصر آپ نے ماشاءاللہ را واضح کیا، مگر اس میں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ کلکلے کی طرف گیا. باقی کلکلا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ کو دیے جائیں گے 99 نمبرز. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری آصف اتاری. مدنی رضا اتاری، ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے واقعی دل خوش کر دیا. اچھی آواز، اچھے لہجے میں، ادائیگی کے ساتھ اور ترتیل والے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین. اور ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا. قاری صاحب نے توجہ دلا دیے، لیکن آپ کو میں نمبر دوں گا ایکسیلنٹ، 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی آگے ہیں جی، اب ہے باری محمد اویس اتاری اور پھر ہے محمد رمضان اتاری، اور مقابلہ تھوڑا سخت ہوتا جا رہا ہے. ہمارے مدنی رضا نے 100 میں سے 100 مارکس لیے ہیں. جی محمد اویس اتاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد اویس اتاری نے سنبھل کے ماشاء اللہ تلاوت کی. دیکھتے ہیں آصف اتاری کیا فرماتے ہیں. محمد اویس اتاری، ماشاء اللہ. بیٹا آپ نے ماشاء اللہ سابقہ بھی آپ سلسلے میں آتے رہیں، لیکن واقعی آج نمایاں کارکردگی دکھائیے اور اپنے اندر کافی بہتری لائیں اب ماشاء اللہ. اور جیسے ملتے جلتے حرف، آواز والے حرف میں اس میں بھی فرق کیا، ورنہ اس پہ آپ کی کافی توجہ دلائی جاتی تھی. سا میں غال میں آپ نے آج ماشاء اللہ کافی کوشش کی ہے اور اچھا سنایا اور ترتیل والے انداز میں سنایا. یہ کہ باقی تفخیم و ترکیب پور اور باریک اس میں تھوڑا مزید توجہ دیں گے تو اور اچھا پڑھنے لگ جائیں گے.
اور آپ نے جیسے این اور تولیقو این افا تو اچھا کیا، لیکن تولیقو جب مد کیا نا تو اس کو تولیقو تو یہ پڑھیں، لیکن کوشش کریں زیادہ ناک میں آواز جاتی ہوئی محسوس نہ ہو. لیکن باقی آپ نے اچھا سنا ہے. کأنہ جمالۃ صفر، اس میں جو را جو ہے نا یہ حذف محسوس ہوتا ہوا ہے، مطلب آواز درست میں شاید مجھے نہ آ سکی ہو، لیکن باقی آپ نے اچھا سنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ، اللہ ماشاء اللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سیکھ رہے ہیں، جیسا آپ نے توجہ دلائی. جو گھروں پر دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ سیکھیں. جی قاری جنید صاحب. ماشاء اللہ، بہت پیاری تلاوت کی آپ نے. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. بس بیٹے 2 جگہ تھوڑا مزید توجہ کیجئے گا. میں آپ کو وقف کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھ بھی آ جائے. انہا ترمی بشرر کالقصر، را کالقصر جمالۃ صفر. ٹھیک ہے. باقی آپ کو دیے جائیں گے ایکسیلنٹ یعنی 100 نمبر. ماشاء اللہ. اللہ جی. مدنی رضا 100، اویس ستاری 100، لیکن ایک قاری صاحب سے 100 لیا. آصف بھائی نے کاٹے تھے پوائنٹ. ایسے ہی ہے 100 دیے، دونوں. ایک 100 دیے، ایک بس 90. ہاں چلیں جی 90 لیے تھے. اب دیکھتے ہیں محمد رمضان کتنے نمبرز لینے میں کامیاب ہوتے ہیں. ویسے لہجے کے بھی نمبرز ہوتے ہیں. اگر ایک سانس میں سنا دے 3-4 آیتیں، اس کے بھی نمبر ہوں گے. دیکھنا پڑے گا. یہ کہ ان کے اس طرز میں ترتیل کے انداز میں ان کو نمبر دے دیے جائیں گے چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا اگر ہے. یہ ملا کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے محمد رمضان اتاری اور اچھی کوشش فرما رہے تھے تلاوت کی. اب دیکھتے ہیں قاری جنید اتاری کیا فرمائیں گے اور کیا نمبرز دیں گے. ماشاء اللہ، بہت اچھی تلاوت. بارک اللہ فی صوتک. آپ کو دیے جائیں گے ایکسیلنٹ یعنی 100 نمبرز. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری آصف اتاری. جی ماشاء اللہ. محمد رمضان، واقعی دل باغ باغ ہو گیا. آج بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، اچھی آواز، اچھی ادائیگی کے ساتھ آپ نے تلاوت کی. بہت دل خوش ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. بلکہ تمام بچوں نے آج اچھے انداز میں کوشش کر آئے، محنت کر آئے، اچھے انداز میں سنایا. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کمسین طلبہ ہیں، مدرسۃ المدینہ سے پڑھنے والے. جی
اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آپ کو دیے جاتے ہیں ایکسیلنٹ 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھا ہمارا راؤنڈ 1 جس میں ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹس نے تلاوت کی ہے ترتیل کے انداز میں، اور ابھی اور بھی سیگمنٹس باقی ہیں. انشاءاللہ اسی خوبصورت انداز سے یہ بچے تلاوت کرتے رہیں گے. یا کئی چیزیں ہمارے دیکھنے سننے سمجھنے کی بھی ہیں، اور جو بچے ہیں یہ بھی، ہم جو یہ تلاوت کر رہے ہیں خوبصورت انداز سے، تو اس میں اچھی اچھی ہماری نیتیں ہونی چاہیے یہاں پر بھی، اس کے علاوہ بھی جب تلاوت کریں، کیونکہ اچھے انداز سے تلاوت کرنے کا یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دو. تو ہم جب اس اچھے انداز سے تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری کیا نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اسی طرح جب اچھے انداز سے تلاوت کی جاتی ہے تو دلوں میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے اس خوبصورتی سے، اور ان کے دل جو ہے وہ کلام الہی کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف مائل ہوتے ہیں، نرمی پیدا ہوتی ہے. تو میں اس لیے اچھے انداز سے تلاوت کر رہا ہوں. تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. آئیے ان کا آیات کا ہم ترجمہ سنتے ہیں، اور یہ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اور جو کیونکہ خصوصاً یہاں کفار کے حوالے سے یہ آیات ہیں کہ قیامت کے دن ان سے کیا فرمایا جائے گا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جو ایمان والوں کو آخرت میں نعمتیں ملیں گی اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. کیونکہ اگر یہ ایمان نہ رہا تو پھر بہت مشکل ہے قیامت کے دن. جو کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کی وہ آیات جو آج آپ نے تلاوت میں سنی ہیں، جن کی تلاوت سنی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ہے پارہ 29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 29 تا 33، 29 تا 33 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے. یعنی قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا، یہ جہنم کو، ان چیزوں کو وہ نہیں مان رہے نا، ان سے کہا جائے گا اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم ابھی تفسیر میں سنیں گے. جو نہ سایہ دے اور نہ وہ شعلے سے بچائے، بے شک دوزخ محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے. بے شک دوزخ محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے اونٹ ہیں. یہ جہنم کے بارے میں رب نے فرمایا. پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا کہ اس آگ اور اس عذاب کی طرف چلو جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. آج دنیا میں نہیں مانتے تھے، اب چلو اس عذاب کی طرف. اگلی آیت میں جس میں دھوئیں کا ذکر ہے، اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے. یہ دھواں اونچا ہو کر 3 شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کی ایک شاخ کافروں کے سروں پر، ایک ان کی سیدھی طرف اور ایک ان کی الٹی طرف ہوگی. یعنی وہ دھواں انہیں گویا گھیر لے گا، اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اسی دھوئیں میں رہنے کا حکم ہوگا، جبکہ اللہ کریم کے پیارے بندے اس کے عرش کے سائے میں ہوں گے. مختلف فضائل بیان کی جاتے ہیں نا کہ یہ نیک عمل کرے تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. تو نیک وہاں ہوں گے، اور یہاں حساب میں بھی یہ جہنم کے دھوئیں میں ہوں گے. اور آخری 3 آیتوں میں فرمایا گیا کہ جہنم کا وہ دھواں ایسا ہے کہ نہ سایہ دے جس سے کافر اس دن کی گرمی سے کچھ امن پا سکیں، اور نہ وہ کافروں کو جہنم کی آگ کے شعلے سے بچائے گا. بے شک دوزخ اونچے محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے، اور ان چنگاریوں کا رنگ ایسا ہے گویا کہ وہ پیلے رنگ کے اونٹ ہیں، زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اللہ پاک ہمیں اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور جنت الفردوس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے. تیار ہو جائیں سیکنڈ راؤنڈ کے لیے، اور اس میں انشاءاللہ اس راؤنڈ میں بچے تدویر کے انداز میں تلاوت کریں گے. اور چلتے ہیں راؤنڈ 2 کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اور راؤنڈ 2 یہ بزر راؤنڈ ہے. میں آیت کا ترجمہ کچھ خلاصہ بیان کروں گا، اس کے بعد جی کا جب میں لفظ ادا کروں گا تو آپ نے پھر بزر پریس کرنی ہے. جو پہلے پریس کرے گا وہ آیت پڑھے گا، اور پھر آیت آپ بھلے آرام سے پڑھیں، رک جائیں تھوڑی دیر، سانس لے لیں اچھے سے، اور پھر اچھے انداز سے تلاوت کریں. کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے؟ جی مدنی رضا اتاری.
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ترجمہ ہے اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. جی قاری صاحبان. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ہمارے قاری جنید. جی ہاں ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. اگلی آیت کے لیے تیار ہو جائیں بزر پریس کرنے کے لیے. کس آیت میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا؟ جی محمد اویس ستاری. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ترجمہ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. جی ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ آپ نے اچھی تلاوت کی. لیکن قل لن یصیبنا بیٹا یہاں کچھ واضح نہ ہو سکا. بانا باقی آپ نے آیت پڑھی. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. اللہ شفقت ہو رہی ہے. اچھے انداز سے پڑھنا ہے. تیسری آیت کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے؟ جی مدنی رضا اتاری. والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. ترجمہ اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ہاں اتفاق کرتے ہوئے 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. کیا بات ہے. جی کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منافقوں نے اللہ کریم کو بھلا دیا تو اللہ پاک نے انہیں چھوڑ دیا؟ جی مدنی رضا. نسوا اللہ فنسیہم. ترجمہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا. ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین ہی نافرمان ہیں؟ جی مدنی رضا اتاری. ان المنافقین هم الفاسقون. بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں. جی قاری صاحبان. ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبرز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بچوں کی اچھی تیاری اور بڑی محنت لگتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین میں آیت کا خلاصہ کہہ رہا ہوں. یہ پک کر رہے ہیں کون سی آیت ہے کہاں ہے اور فوراً اس کو بزر بھی پریس کرنی ہے اور پھر وہ آیت صحیح انداز سے سنانی بھی ہے اور پھر وہ سنانے کے بعد یہاں سامنے ججز بھی بیٹھے ہیں اور کس باریکی سے اور کس جو ہے وہ مختلف چیزوں کو کہ ادائیگی مخرج سے ورڈ ادا ہوا نہیں ادا ہوا، پھر ان کی صفات، پھر اخفاء، اظہار، ادغام، یہ تمام قواعد کو دیکھ کر جو وہ جج بھی کر رہے ہیں، نمبرز بھی لینے ہیں. تو ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے بچے ہیں. آپ ہی کے تعاون سے یہ مدارس المدینہ مختلف دنیا بھر میں موجود ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، جہاں پر قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ اس کا رزلٹ یوں کہہ لیجئے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ مدارس موجود ہیں، قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے. تو کس انداز سے قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہاں مدنی چینل کی اسکرین پر وہ بچے موجود ہیں. اب چلیں گے ہم راؤنڈ 3 کی جانب اور اس میں انشاءاللہ تلاوت ہوگی حدر کے انداز میں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی اس راؤنڈ میں آیت کریمہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی اور اسی ایک ہی آیت کو تینوں بچے باری باری
حدر کے انداز میں انشاءاللہ تلاوت کریں گے. دیکھتے ہیں کون زیادہ اچھے انداز میں تلاوت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. جی سب سے پہلے موجود ہے عبدالسبحان الطاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. جی کیا فرمائیں گے قاری صاحبان؟ ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. جی ہاں ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، مگر بعض جگہ اپنے وقف کے اندر جہاں دراز کرنا تھے مداد اس وغیرہ اس طرح اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی اب ہیں مدنی رضا طاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحبان. 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اب محمد اویس الطاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی محمد اویس الطاری کی تلاوت کے بارے میں کیا فرمائیں؟ ماشاء اللہ اویس الطاری نے اچھی کوشش کی، مگر مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ فأرسلوا جب آپ نے واو مدہ پڑھا تو تھوڑا سا ناک میں آواز گئی، تو نون اور میم کے علاوہ کہیں بھی آواز نہیں جانی چاہیے. میں بھی غلط ہو سکتا ہے، مجھے سننے میں ایشو ہو. آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی جی ہاں محمد اویس الطاری آپ نے اچھی کوشش کی. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی محمد رمضان الطاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی کیا فرمائیں گے محمد رمضان کے بارے میں؟ جی ہاں محمد رمضان نے ماشاءاللہ واضح نظر آ رہا ہے کہ سابقہ مرتبہ سے کافی کوشش کر آئے ہیں. صرف ایک جگہ محسوس ہوا کہ سین جو حروف صرفیہ جس کو کہا جاتا ہے سیٹی والے حرف، سین کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے، لیکن باقی آپ نے اچھا سنایا. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 50 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ محمد رمضان، اللہ آپ کو صدقہ رمضان سبحان اللہ. رمضان مدینہ نصیب فرمائے، سبحان اللہ. سب کو نصیب فرمائے. آمین.
قرآن تو یہاں بھی سناتے ہیں، اللہ وہاں جا کر ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جیسے قاری صاحب نے فرمایا مجھے بھی سین کا محسوس ہوا، مگر ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا ایشو ہوا ہو، تو آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 50 نمبر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی تو اس تلاوت بھی کی گئی، ججز نے جج بھی کیا، رہنمائی بھی کی اور نمبرز بھی دیے۔ اب ہے فائنل رزلٹ کا ٹائم، دیکھتے ہیں کس کی کیا پوزیشن رہی۔ اور اس سے پہلے چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا اور قاری صاحبان کی بارگاہ میں بھی لے کے جاؤں گا ان باتوں کو، کہ اول تو یہ کہ بچوں نے تلاوت کی، تو یہ تلاوت کر رہے تھے، ججز نے جج کیا، تو مے بی پاسبل کہیں پر انہوں نے غلطی کی ہو اور جج کرنے سے رہ گئی ہو وہ بات، یا دانستہ بھی تھوڑی چھوڑ دی جاتی ہے، کچھ بہت ساری چیزیں بیان بھی کی جاتی ہیں، کہیں رہ بھی سکتے ہیں، اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی نہ ہوئی ہو لیکن سننے میں محسوس ہوا ہو۔ خیر اپنے طور پر اچھے سے اچھے انداز میں ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا اس پروگرام کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں ان سے درگزر فرمائے۔ اور آخری راؤنڈ میں جو حدر کے انداز میں تلاوت کی گئی، تو یہ حدر میں قاری صاحبان سے رجوع کروں گا کہ ہم کہاں کا تلاوت کرتے ہیں۔ میرا خیال ایک تو تراویح میں تلاوت ہوتی ہے تو حدر کا انداز ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہم نارملی اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود سے فرائض نوافل وغیرہ اگر اپنے پڑھ رہے ہوں تو اس میں بھی حدر ہی کا انداز ہوتا ہے۔ تو اس حدر میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر بہت ساری آپ جیسے کئی جس کو میں اپنے انداز میں سادے انداز میں کہوں گا باریکیاں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ صفیریہ حروف ہیں، یا موٹا ہوگا یا پتلا ہوگا یا یہ ہوگا، تو اتنی ساری چیزوں کا ہم اتنی تیز پڑھتے ہوئے کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ اس کا کچھ حل بتائیں حضور، اور اگر میں کہوں گا کچھ پڑھ کے بھی اگر بتا دیں تو اور اچھا ہو جائے گا، اور رہنمائی بھی فرما دیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ قراءت کا معنی ہے پڑھنا، اور پڑھنا پڑھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے، صحیح۔ اور اپنی غلطی بندے کو کم محسوس ہوتی ہے جب دوسرے کو ہم چیک کرواتے ہیں تو اس کو وہ بہتر انداز میں بتا پاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ایشو ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں بڑا اچھا پڑھ رہا ہوں، لیکن جب اگلا ایک ایکسپرٹ آدمی سنتا ہے، اور اسی طرف قبلہ امیر اہل سنت نے بھی توجہ دلائی ہے کہ کیا آپ نے ناظرہ قرآن کسی اچھے صحیح خواں قاری صاحب کو سنا دیا؟ تو یہ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب ہم کسی صحیح قاری صاحب کو ہم سنائیں گے تو وہ ہمیں بہتر انداز میں بتا پائیں گے کہ آپ کے اندر کیا ایشو ہے اور آپ اس کو اچھے انداز میں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے قاری صاحب کو سنانا یہ ضروری ہے، صرف اپنے حافظے پر یا اپنی قرات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ زبردست، بڑے جامع انداز میں آپ نے، کیونکہ زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، فرما دیا کہ قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، ان کو چیک کرا لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور جو غلطیاں ہوں گی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے، اور پھر پریکٹس کروائیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اتنی ساری باریکیاں یہ کیسے کریں، تو وہ پریکٹس صحیح کرواتی ہے۔ ایسے ہی قاری صاحب، اور ایسے ہی قبلہ سید صاحب کے امیر اہل سنت نے ہم سب کی مشکل کو آسان بھی کر دیا۔ جو بچے ہیں وہ مدرسۃ المدینہ للبنین میں چلے جائیں، تو جو بڑے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے پڑھیں، تو وہ اپنے علاقوں میں مساجد میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر لیں، وہاں بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ تو کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو نکالنا چاہیے۔ ہر دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکالا ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، تو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی شرکت کرنی چاہیے، اور اپنے قرآن پاک کو کسی صحیح خواں کو سنا کر جو اس میں غلطیاں اس کو دور کرنی چاہیے۔ اور اگر ایک دفعہ آپ بھی تلاوت فرما دیں حدر کے انداز میں، یا قاری آصف صاحب جو چاہیں آپ میں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، تو یہ حدر کا انداز تھا قاری صاحب۔ جی جی،
کیا بات ہے. دیکھیں کس خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت کی گئی. تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو ایسا قرآن پڑھنے والا بنائیں. اور پھر آپ ہی کا کوئی بچہ بڑا ہو کر تراویح پڑھا رہا ہوگا تو پھر دیکھیے کیسا سرور آتا ہے تراویح پڑھنے میں. تو حدر میں بھی ایسا پڑھا جاتا ہے کہ سمجھ آتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے. ایسا نہیں کہ پڑھ گئے اور پتہ ہی نہیں چلا اور پھر آپ بولیں کہ جی حدر تھا. وہ پھر حدر نہیں ہے کوئی, اللہ معاف کرے, ٹرین چلائی ہے آپ نے. وہ قرآن کریم پڑھنے کا درست طریقہ نہیں ہے, ورنہ جو تیز بھی پڑھا جاتا ہے تو وہ ایسا تیز ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے جی رزلٹ کی طرف چلیں گے. اب پروگرام کا اختتام ہے اور رزلٹ آئے گا. جی پہلی پوزیشن لی ہے مدنی رضا نے اور نمبر لیے 379. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ ہیں محمد اویس اتاری 310 نمبر کے ساتھ. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ ہیں محمد رمضان 300 نمبرز کے ساتھ. سبحان اللہ. اور نمبر 4 پہ عبدالسبحان اتاری 250 نمبر کے ساتھ. ماشاءاللہ جو آگے بڑھے انہیں بھی مبارکباد, اور جو نمبرز کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی دل کو چھوٹا نہیں کرنا. دل جتنا ہے اتنا ہی بڑا رکھیں, چھوٹا ہونے سے پرابلم ہوگی. جیتنے پہ خوش ہوتے ہیں یہ تو چلے ہو ہی جاتا ہے آدمی, لیکن ہارنے پر یعنی پیچھے رہ جانے پر دل کو چھوٹا نہ کرنا یہ بھی ایک فن ہے. ہارنے کے بھی آداب ہوتے ہیں, اور ہار جو ہے وہ ہار نہیں ہوا کرتی بلکہ آگے بڑھنے کے لیے ایک موٹیویشن کا کام بھی کرتی ہے. آج کم ہے, کل کو انشاءاللہ زیادہ لیں گے. تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن جیت عطا فرمائے, یعنی جنت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پر پہنچا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.